ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے. آپ نے ہماری تو کوشش تھی کہ یہ ایک اچھا لا بنے، لیکن ایز اے پارلیمنٹیرینز چونکہ آپ اس وقت سینٹ میں بھی تھے تو یو آر ویری اوپن اور فار ڈسکشن، اوپن فار آئیڈیاز. تو مجھے یاد ہے جب آپ سے ملاقات ایک میری مساوات کا دفتر جو ہے شاید جی 0 پوائنٹ پہ وہاں پہ بھی ہوئی تھی اس سلسلے میں، اور فون پہ بھی آپ سے رابطہ رہتا تھا یا آپ بھی کر لیتے تھے اصلاح کے والے سے. تو سر آپ کا بھی بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ کنٹریبیوشن ہے معلومات تک رسائی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جب اس کو رول بیک کرنے کی کوشش کی گئی چند سینیٹرز کی طرف سے، تو اس وقت بھی جو پرائیویٹ ممبر بل ہے تو آپ نے آگاہی دی لوگوں کو، ہمیں بتایا اور اپنا انفلوئنس بھی استعمال کیا اس حوالے سے. تو بڑا سر آپ کا اس معاملے میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ، میرے خیال میں مور دین اینی ادر پارلیمنٹیرین میں کہوں گا، کسی بھی پارلیمنٹیرین کا اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے اس قانون کے حوالے سے، اس کی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے. تو ہمیں سر آپ کی جیسے چیمپئنز چاہیے ہوتے ہیں، اور تبھی بات آگے بڑھتی ہے. میں تھوڑا سا ڈسیبلٹی کے ساتھ لنک کر کے معلومات تک رسائی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں بڑے انٹر لنکڈ ہیں. کیونکہ پاور کا تعلق ہے رائٹ انفارمیشن کے ساتھ اس طرح کہ ویسے تو آپ کو بڑا ایبسٹریکٹ سا لگتا ہے نا معاملہ کہ جی معلومات تک رسائی، تو کیا حرج ہے کوئی کاغذ کا ٹکڑا دینے میں. اصل میں اس کا پاور کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہے. کوئی معلومات دینے سے آپ کو انکار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو آپ کے ساتھ پاور شیئر کرنی پڑتی ہے، اور پاور جو ہے وہ کوئی شیئر کرنا نہیں چاہتا. تو اور یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی معلومات تک رسائی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی پریویلیج جو پوزیشن ہوتی ہے، چاہے اسٹیٹس ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس جتنی زیادہ ایکسیس ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہیں، اتنا ہی ان کے پاس انفلوئنس یا پیسہ وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. جتنی کم ہوتی جاتی ہے اتنے ہی وہ جتنے لوگ انفارمیشن سے دور ہوتے ہیں اتنے ہی وہ پاور سے بھی دور ہوتے ہیں، اتنے ہی وہ ولنریبل ہوتے ہیں، اتنے ہی وہ غریب بھی ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ایک عجیب سا تعلق ہے. تو اس میں پیپلز پارٹی کا جو انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہے میں وہ بھی کرنا چاہوں گا. تو میں انفیکٹ خود بینیفیشری ہوں 86-87 میں، جب ہم ایک شہر سے دوسرے میں جاتا تھا، اس وقت میں تھوڑا بہت نظر آتا تھا، تو بسوں پہ جاتے تھے تو ہمارے پاس ایک کارڈ ہوا کرتا تھا. وہ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا، وہ اسٹوڈنٹ کارڈ ہوتا تھا جس کے اوپر 25 کلومیٹر تک جو ہے وہ فری ہوتا تھا جی، اور باقی اس سے اوپر جو ہوتا تھا تو آدھا ہوتا تھا. تو میں عبدالحکیم سے میاں چنوں جاتا رہا، تو چونکہ وہ 25 کلومیٹر سے کم تھا تو ہم فری جاتے تھے. پھر جب عبدالحکیم سے ملتان بیچلرز کرنے کے لیے جاتا تھا تو کبیر والے اتر جایا کرتا تھا، پیسے نہیں ہوتے تھے. تو یہ جو ہیومن رائٹس کی بات ہے، مطلب اس میں یہ جب بھٹو صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا تو بڑا ایک مجھے ویسے ایک بات ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا ورثہ ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے مطلب بات اب چونکہ دب جاتی ہے یا پیپلز پارٹی شاید اس طریقے سے بات کہہ پاتی نہیں ہے، تو ہم تو بڑے بڑے لوگ ابھی بھی بینیفیشریز ہیں اس کے نا. تو خیر یہاں پہ معلومات تک جو رسائی کی بات کریں تو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ ڈسیبلٹی کے ساتھ اس طرح میں تعلق جوڑتا ہوں کہ مثلاً مجھے 88 میں پتہ چلا پہلی مرتبہ جب میں بیچلرز کا اسٹوڈنٹ تھا کہ یہ جو میں اب چل پھر لیتا ہوں، موٹر سائیکل بھی چلا لیتا تھا، کہ یہ نظر جو ہے یہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا علاج کرانے کے لیے لاہور میں. تو اس نے مجھے 10 سیکنڈ کی ٹارچ لگا کر اس نے کہا کہ جی یہ تو آپ کی ٹھیک نہیں ہو سکتی، بلکہ آگے اس نے کوئی ٹائم پیریڈ بھی نہیں دیا. کہتا ہے یہ کچھ لوگوں میں 20s کے اینڈ میں ختم ہو جاتی ہے، کچھ میں 30s کے اینڈ میں ختم ہو جاتی ہے، کچھ کے 40s کے اینڈ میں ختم ہو جاتی ہے. تو وہ ایک آدھ دن میں پریشان رہا، پھر میں نے کہا چلیں اب
آپ جو چیز زندگی دیتی ہے وہ تو اس کے اوپر تو آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن آپ کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا جتنا عرصہ ہے اس کو انجوائے کیا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ دیکھا جائے کہ ہاؤ ٹو لیو ود آؤٹ سائٹ. تو وہ میری ایونٹ نہیں تھا، ایک پروسیس تھا. 98 آنورڈ جو ہے 27-28 کا تھا، تو وہ سائٹ جانا شروع ہوئی اور 2002-03 تک جو ہے وہ چلی گئی. لیکن میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو معلومات تک رسائی ہے، یہ ہم 5 حواس خمسہ کے ذریعے سے معلومات انسان لیتا ہے. تو وہ ان میں سے ایک ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھ نہیں سکتے، آپ جب دیکھ رہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح کر کے ہے. مجھے دوسرا ہوتا ہے ٹچ کر کے، کہ آپ نے اس کو ٹچ کیا تو آپ کو پتہ یہ فوم ہے، یہ آپ کو لگا کہ یہ سٹیل ہے، ہارڈ ہے. ٹچ کر کے بھی آپ سن کے بھی آپ کو معلومات ملتی ہیں، اور چھو کر بھی، اور سن کر بھی، اور سمیل کر کے بھی. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ، اور ہم سب لوگ جو ہیں یہ معلومات اس طریقے سے ہی حاصل کرتے ہیں. ان 5 کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اور جب آپ کا کوئی ایک چیز میں کمی آتی ہے، جیسے میرے کیس میں جب سائٹ لاس ہو گیا، تو اب اس کا مطلب یہ تھا کہ آئی ہیڈ ٹو ٹرانسفر باقی 4 میں سے جو ہیں ان کے اوپر، کہ یہ معلومات تک رسائی کیسے کی جائے یا جاری رکھی جائے. تو اس میں پھر یہی تھا کہ جو پڑھنا تھا، میں پڑھنے لکھنے والا بندہ تھا، تو پہلا جو ماسٹرز تھا میں نے دیکھ کر کیا تھا، خود لکھ کر کیا تھا انگلش لٹریچر میں. اور جب نظر چلی گئی تو وہ میں نے دوسرا ماسٹر یہاں سے کیا 2004 میں، بغیر دیکھے کمپیوٹر کے ذریعے سے سافٹ ویئر وغیرہ آ گئے تھے ان کے ذریعے سے پڑھ کر. تو وہ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں کیا. تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ معلومات تک رسائی ہر کوئی کرتا ہے، اور اپنے حوالوں سے کرتا ہے. اس کے پاس جو جس طریقے سے وہ اس کے پاس ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، یا اگر وہ دیکھ بھی کر بھی کرتا ہے تو کیا وہ حروف شناسی، وہ جو ہمارا انگریزی میں لکھنے کا عمل ہے، کیا اس تک وہ معلومات پہنچ بھی رہی ہیں. یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ معلومات کا تعلق جو ہے وہ معلومات تک رسائی جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمیں بظاہر لگتا ہے. چاہے آپ سائٹڈ بھی ہوں، آپ کو معلومات مل بھی لے، تو کیا آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو دوسرے لفظوں میں کہ معلومات تک رسائی جو ہے وہ سہل انداز میں اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے وہ بندہ تک رسائی ہو سکے. اور یہ ہم نے کوشش کی بھی کمیشن کے دنوں میں. تو اب میں کچھ جو ہے 2-4 منٹ لوں گا کہ یہ کمیشن بنا کیسے تھا. اور جو دوسری بات ہے سر یادداشتوں والی، وہ بالکل میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک کتاب جو ہے نا، کنفیشنز آف اے بلائنڈ انفارمیشن کمشنر کے ٹائٹل سے لکھوں. بس وہ ٹائم کا ہے، وہ انشاءاللہ ہوگی. میں نے کچھ اس کی نوٹنگس لی ہوئی بھی ہیں جب میں وہاں پہ کام کر رہا تھا. تو فرحت اللہ بابر صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ سفر تھا. میں نے تو اس کو جب میری یہ اپائنٹمنٹ ہوئی اس کو ایک بوجھ سمجھا. اور آج صاحب جو آپ نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیسے کر لیا، یہ جو ڈیفنس والی معلومات تھی، کوئی پریشر وغیرہ، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. تو ہمیں جب یہ تو ہمیں جب یہ کاغذ کے تحت ایک جو فرحت اللہ بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایکٹ بن گیا، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، 3 کمشنرز آ گئے، تو ہمارے پاس لٹرلی کچھ نہیں تھا. تو انفارمیشن منسٹری میں گئے تو انہوں نے کہا جی کہ ایک کمرہ وہاں پہ بیٹھ جایا کریں آپ انفارمیشن سروس اکیڈمی 0 پوائنٹ پہ بورڈ میں. تو میں نے اپنے کولیگ سے کہا جو ساتھ تھے فیلو ممبرز، کہ جی اب ہم کمیشن تو بن گئے،
تو وہ حیران ہو گئے کہ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کمیشن بن گئے. نہیں نہیں زاہد صاحب ابھی تو ہمارے پاس جو ہے سٹاف نہیں ہے, ابھی ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں ہیں, ابھی ہمارے پاس عملہ ہوگا پھر ہم کام کریں گے. میں نے کہا جی میرے خیال میں تو وہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی. آج سے جب سے ہم نے جوائن کیا ہے تو ہمیں پیسے ملنا شروع ہو گئے, یعنی کہ جب بھی سیلری ملے گی نا تو اس کے اگینسٹ ہم یہ بیٹھ کر گھروں میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جو ہے وہ سٹاف ملے گا تو ہم کام کریں گے. تو ہم جتنا جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کریں گے ہم لوگ. تو ان کو خیر بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, ہر ایک کا اپنا اپنا ایکسپوجر ہوتا ہے. ہم تو اور طریقے سے کام کرنے کے عادی رہا ہوں میں. تو میں نے کہا کہ میں نے کیا کیا کہ اپنے سول سوسائٹی کے جو جتنے دوست تھے ان سے کچھ صافی دوست تھے, کچھ دوستوں کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے یہ کمیشن بن گیا ہے, آپ لوگ معلومات کی درخواستیں دیں یا جو آپ نے پہلے دی ہوئی ہیں, ہمیں آپ یہاں پہ انفارمیشن سروس اکیڈمی